صادق آباد کے کچے میں ڈاکوؤں کے حملے میں 12 پولیس اہلکار شہید، 10 زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ ڈاکوؤں نے ماچکا کیمپ 2 میں پولیس کی 2 گاڑیوں پر راکٹوں سے حملہ کیا۔ پولیس کی گاڑیاں بارش کے پانی میں پھنس گئی تھیں۔ گاڑیوں میں 20 سے زائد اہلکار تھے۔ 4 لاپتہ اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے حملوں کی مذمت، شہید اہلکاروں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ پنجاب پولیس کا رات گئے آپریشن سانحہ کچا ماچکا کا مرکزی ملزم بشیر شر مارا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے بشیر شر پولیس اہلکاروں پر حملے کے مرکزی ملزمان میں شامل تھا۔ ڈاکو بشیر شر کے 2 ساتھی نصیر اور گدی کوش عرف مینا زخمی ہوئے۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث تمام ملزمان کو قفل کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پوری کرنے کے لیے حکومت نے کوششیں تیز کر دیں۔ پاکستان بیرونی فائنینسنگ کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرنے لگا۔ وزیر خزانہ کی سی ای او دبئی اسلامک بینک سے آن لائن میٹنگ ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان دبئی اسلامک بینک اور دیگر بینکوں سے $4 ارب کا کمرشل قرضہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بینکوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری پر بات چیت جاری ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے پاکستان کو بیرونی ذرائع سے $12 ارب جمع کرنے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کے لیے درخواست کی سماعت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کیا کچھ معلوم ہوا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ آج بھی ہائی لیول پر رابطہ ہوا ہے، ہر لحاظ سے کوشش جاری ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے بظاہر لگتا ہے حکومت ہی جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے۔ کیسے اس ملک میں لوگ اغوا ہوتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو کچھ نہیں کرتے۔ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ کورٹ کمیٹی میٹنگ میں لیڈرشپ نے سب کو بریف کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ایک لیڈر ہیں۔ دھچکا ضرور لگا تھا ہمارے ورکرز کو، یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس کی فکر ہو۔ جلسہ ملتوی کرنے سے متعلق بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا۔ جلسے کا این او سی آخری وقت میں واپس لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں فیصلے سے ورکرز کو دھچکا ضرور لگا لیکن ملک کو نئے بحران سے بچایا۔ بانی پی ٹی آئی کو فکر تھی کہیں کوئی تصادم نہ ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدوں کی پاسداری کا وعدہ، پی پی وفد کو معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو اور پی پی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ قیادت نے دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس اتوار کو طلب کر لیا۔ نون لیگ اور پی پی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ پنجاب سے متعلق پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں قانون سازی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ مبارک ثانی ضمانت کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے۔ چیف جسٹس نے کہا قادیانیوں کو آئین اور قانون کے مطابق حقوق 2 صورتوں میں ملیں گے، وہ خود کو غیر مسلم تصور کریں یا پھر ختم نبوت کو مان لیں۔ قادیانیوں کی تفسیر صغیر کی تشہیر پر ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ 3 رکنی بینچ نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے پیراگراف 42, 7 اور 49C حذف کر دیے۔ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے پڑھ کر سنایا۔ کہا ہم کسی غلطی سے مبرہ نہیں، ہم سے غلطی ہو تو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اصلاح کی جائے۔ عدالت نے واضح کیا کہ حذف کیے گئے پیراگراف کو بطور عدالتی نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوران سماعت مفتی تقی عثمانی نے ترکیہ سے بذریعہ ویڈیو لنک دلائل میں پیراگراف 7 اور 42 حذف کرنے کی استدعا کی تھی، جس کی تمام علماء کرام نے حمایت کی تھی۔ پورے ملک میں یوم جمعہ کو بطور یوم تشکر منایا جائے گا۔ پوری قوم 7 ستمبر 50 سالہ گولڈن جوبلی منا رہی ہے۔ آج کی اس فیصلے نے گولڈن جوبلی کی اہمیت کو اور دوبارہ کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلے پر مولانا فضل الرحمان کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا فیصلے نے ختم نبوت قانون کی گولڈن جوبلی کی اہمیت کو دوبالا کر دیا۔
पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया जिस पर फतह हुई। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। पार्लियामेंट में इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन भी एक पेज पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्बत रवैये का इजहार किया, उस पर खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हामिद रजा ने कहा, जब तक फैसला ना पढ़ लें हमारी तसल्ली नहीं होगी। कामा कमेटी की जानिब से पूरा फैसला रिवर्स करने का कहा गया था। लतीफ खोसा ने कहा, सिर्फ पैराग्राफ हज़्फ करने को नहीं मानते, हम फैसलों को मुतनाज़ समझते हैं। दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट वापस ले, ये भी तय किया जाए क्या इस फितने के पीछे कोई साजिश तो नहीं। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात का शहरों से राब्ता मुनक़ता। कोट मिठन के इलाके मुरगई टावर के करीब रोड कोही सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़िराब आ गईं। पानी घरों में दाखिल, मकीनों को मुश्किलात। दरिया सिंध के बिराजों पर सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बिराज पर 10 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। That was kindly enough to introduce us to the country. We had the opportunity to meet with the Army Chief of Staff here in Pakistan and found the experience to be really wonderful. हम जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल मीडिया में एक परसेप्शन है जिसको देख के लोग अपनी परसेप्शंस फॉर्म करते हैं, उसको हम तोड़ें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 44 तलबा का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। तलबा का कहना था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने का तजर्बा बहुत बड़ा रहा। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस से मुताल्लिक बताया। सवालात और जवाबात का दिलचस्प सेशन हुआ। तलबा ने अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पोलियो वायरस का केस सामने आ गया। लियाकत कॉलोनी की 29 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक हुई। DHO के मुताबिक बच्ची की वैक्सीनेशन मुकम्मल है। बच्ची ग़ज़ाए क़िल्लत का शिकार है। बलूचिस्तान के इलाकों पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन में इंसदाद पोलियो के क़तरे ना पिलाए जाने का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स क़तरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने में मुलव्विस पाए गए। हुकाम एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कहना है 500 रज़ाकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 74 को फारिग कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर जर्मन खातून मेहमान का हैंडबैग चेक कराने से इनकार। अमले के इसरार पर जर्मन वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म से मिले बगैर जाने पर तैयार। जर्मन वज़ीर के बुरा मान कर जाने पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अमला परेशान। आवाज़ देकर जर्मन वज़ीर को वापस बुलाया, बैग चेक किए बगैर अंदर जाने दिया। जर्मन सहाफ़ी ने वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सहाफ़ी आंद्रियास ने ट्वीट में सवाल उठाया, क्या वज़ीरों की तलाशी ली जा सकती है? पिशावर के इलाके बडवेल में मियाँ बीवी के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का लाशों के साथ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद किया। लवाहिकीन का पुलिस पर बगैर वारंट घर में घुसने और मियाँ बीवी को कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम ने छापे के दौरान मज़ामत की, दस्ती बम फेंका जिसके फटने से दोनों की हलाकत हुई। खैरपुर में कोट पुल के करीब सिक्योरिटी गार्ड को मुसाफिर वैन से उतार कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। उरसा का पुलिस की मौजूदगी में नौजवान को कत्ल करने का इल्जाम। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 14 साल के मरीज में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल कोंगो वायरस का 23वां केस रिपोर्ट हुआ है। कोंगो के वायरस 5 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की वफ़द के साथ मुलाकात। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91 मिलियन यूरो इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने GSP+ स्टेटस के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहा। मरीम नवाज का कहना था, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली बार माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया गया।
آل راؤنڈر شکیب الحسن کے خلاف قتل کا مقدمہ درج. بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے ڈھاکہ میں گارمنٹ فیکٹری کے ملازم کو ہنگاموں کے دوران قتل کیا گیا. مقتول کے والد کے مطابق شکیب الحسن اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے مقدمہ کیا. شکیب الحسن حسینہ واجد کی پالکی کے رہنما اور پارلیمنٹ ممبر تھے. مودی سرکار مسلمان دشمنی میں اندھی ہو گئی. توہین رسالت کے مرتکب پنڈت رام گیری مہاراج کے خلاف ایکشن کے بجائے مسلم رہنما کا گھر مسمار کر دیا. واقعہ ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا. سابق کانگریس رہنما حاجی شہزاد علی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا. گزشتہ ہفتے پنڈت رام گیری اسلام مخالف بیان اور شان رسالت میں غصاہی کا مرتکب ہوا تھا. پولیس نے احتجاج کرنے پر الٹا 150 مسلم مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. انڈونیشیا میں الیکشن قوانین میں مجوزہ ترامیم کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے. مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا، باڑ توڑ دی، ٹائر جلائے اور پارلیمنٹ کے اندر پیٹرول بم پھینکے. پولیس پر بھی پتھراؤ. پولیس نے آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا. عوام کا غصہ دیکھ کر اراکین پارلیمنٹ نے ترامیم کی توثیق ملتوی کر دی. مجوزہ ترامیم قانون کا حصہ بننے سے صدر کے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ ہو سکتا ہے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 10 ماہ گزر گئے لیکن بین الاقوامی برادری جنگ بندی نہ کرا سکی. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے 90% آبادی کو دربدر کر دیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اتنی بڑی آبادی کی بے دخلی کے باعث صحت کے بحران نے جنم لے لیا. اسرائیلی فورسز کے خان یونس میں بمباری، 3 فلسطینی شہید ہوئے. جنوبی غزہ میں بمباری میں بچے سمیت 4 فلسطینی جان سے گئے. عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسرائیلی وفد قاہرہ پہنچ گیا. کیملا ہیرس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی باضابطہ طور پر قبول کر لی. نائب صدر کے لیے ٹم والز کو منتخب کر لیا گیا. شکاگو میں پارٹی کنونشن سے خطاب میں کیملا ہیرس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس وائٹ ہاؤس بھیجنا خطرناک ہوگا. وہ جیتے تو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے انتہا پسندوں کو آزاد کر دیں گے. غزہ میں جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے. امریکہ کے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے آخری روز بھی فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ کیا گیا. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو سرحد پہنچ گئے. اپنے دور حکومت میں سرحد پر تعمیر کی گئی دیوار کا جائزہ لیا. بارڈر پر خطاب میں بائیڈن ہیرس انتظامیہ پر تنقید کی. کہا ڈیموکریٹس اوپن بارڈر چاہتے ہیں اسی لیے دیوار مکمل ہونے نہیں دی. کیملا ہیرس کی نااہلی کے باعث امریکہ کو امیگریشن بحران کا سامنا ہے. کیملا ہیرس کی اوپن بارڈر پالیسی کے باعث جرائم پیشہ افراد امریکہ میں داخل ہوئے. الیکشن جیت کر ملک کی سرحد کو مضبوط بنائیں گے. تھائی لینڈ کے رکن پارلیمنٹ کو خاتون رپورٹر کے سوال پوچھنے پر غصہ آ گیا. تھپڑ برسا دیے. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. 79 سال کے سابق آرمی چیف ہیں. روسی صدر پیوٹن کو چیچنیا کے مسجد میں قرآن پاک کے نادر نسخے کا تحفہ. پیوٹن نے احتراماً قرآن پاک کو چوما اور پھر سینے سے لگایا. چیچنیا کے مفتی اعظم نے روسی صدر کو سورہ انفال کی آیت پڑھ کر سنائی اور اس کا روسی زبان میں ترجمہ بھی کیا. مکہ مکرمہ اور مدینہ میں مسلسل دوسرے روز بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. مسجد الحرام سمیت شہر بھر میں گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. عمرہ زائرین نے باران رحمت پر اللہ کا شکر ادا کیا. پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل جاری. بنگلہ دیش کے 2 کھلاڑی 53 رنز پر پیویلین لوٹ گئے. نسیم شاہ اور خرم شہزاد کی 1-1 وکٹ. بنگلہ دیش نے اپنی پہلے اننگز بغیر کسی نقصان کے 27 رن سے دوبارہ شروع کی تھی. میچ اے اسپورٹس اور ریاض پر براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. اور کمال کی پھرتی بلا کی تیزی. مکس مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں پاکستانی خاتون فائٹرز نے تاریخ رقم کر دی. بانو بٹ نے کازک فائٹر پر مکوں کی برسات کی. ایونٹ کے تاریخ میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. بانو کامیابی کے اعلان پر خوشی سے رو پڑی.
ترانہ بھی گونج اٹھا. ایمان خان نے پاکستان کو دوسرا سونے کا تمغہ دلایا. سینئر فلائی ویٹ کیٹیگری میں حریف کو ناک آؤٹ کیا. بشرا احمد نے سلور میڈل جیتا. مردوں میں ذیشان اکبر, عبد المنان اور شہاب علی بھی سلور میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. ایونٹ میں تاجکستان اور قازقستان 7 گولڈ میڈلز کے ساتھ سرفہرست رہے. تمام مقابلے اے اسپورٹس اور ARI زیپ پر براہ راست دکھائے گئے.